هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتحبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد. رسالت الہیہ اور نبوت انبیاء کے عنوان سے ہمارا یہ بیان جاری و ساری ہے کہ خالق کائنات نے اپنے دین کی تبلیغ اور تعلیم دین کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو رہبر بنا کر ہدایت انسانی کے لیے کائنات میں بھیجا. اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بدلتا چلا گیا خدا اپنے پیغمبروں کے درجات میں اضافہ کرتا چلا گیا. زمانہ مختصر تھا تو اللہ نے آدم جیسا نبی بھیجا. انسانیت نے ترقی کی تو نوح جیسا طوفان آزما بندہ بھیج دیا. انسانیت نے اور ترقی حاصل کی کہ انسان جادوگری اور سحر کے زور پر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا تو خدا نے انسان کو اس کی اوقات بتانے کے لیے اور نظام قدرت کو ثابت کرنے کے لیے موسیٰ جیسا رسول بھیج دیا. گمراہی اپنے عروج اور شباب پر آئی تو خالق کائنات نے اپنا ایک ایسا خلیل بھیجا جو بے سر و سامانی کے عالم میں اکیلا نمرود جیسی ٹکر سے حکومت سے ٹکرا گیا اور اس نے ٹکرا کر بتایا کہ جس کے ساتھ حق کی طاقت ہوتی ہے وہ فوجوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کے ساتھ الہی مدد ہوتی ہے وہ کائنات کی بڑی سے بڑی حکومتوں سے ٹکرا جاتا ہے. انسانیت نے اور ترقی کی اور زمانہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا. علم و ادب کا شور ہوا. انسانیت نے اتنی ترقی کی کہ انسان ہاتھ پکڑ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کون سا مرض ہے. مادر ذات نابیناؤں کو اچھا کرنے لگے. علم طب اس عروج پر آیا کہ جو کام انسان کوئی نہ کر سکے اس دور کے طبیب کر دیا کرتے تھے. خالق کائنات نے محسوس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانیت خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، لہذا ان کے اس عمل کو اسی حد تک محدود کرنے کے لیے اور الہی پاور کو بتانے کے لیے خدا نے روح اللہ جیسا عیسیٰ بھیج دیا
کہ جس نے آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو تم جب مریض کو ٹھیک کرتے ہو تو تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم دوا کھلانی پڑتی ہے، لیکن ہم وہ ہیں اگر پرندے کو ذبح کر کے کھا جائیں اور ہڈیوں پہ نظر نبوت ڈال دے تو حیات عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا، دست نبوت میں وہ کمال عطا کیا کہ نہ کسی دوائی کی ضرورت تھی، نہ پھونک مارنے کی ضرورت تھی، خالی دست نبوت کو آنکھوں پہ پھیر دیا تو بینائی عطا کر دی، اگر مردے کو ٹھوکر لگا دی تو حیات عطا کر دی۔ شاید عیسیٰ اپنی ٹھوکروں میں حیات بانٹ کر زمانے کو بتانا چاہتے تھے، یاد رکھو میرا نام روح اللہ ہے، مگر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب تم میں وجہ اللہ پیدا ہوگا، لہٰذا روح اللہ کے کمال کو پہچانو اور وجہ اللہ کی منزلت تک کو ذہن میں رکھ لینا کہ جب روح اللہ کا کمال یہ ہے کہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دیتا ہے، تو جو وجہ اللہ ہوگا اس کا کمال یہ ہوگا اگر تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے گا تو زندگی کو موت میں بدل دے گا، اگر ٹھوکر لگا دے گا تو زندگی کو موت میں بدل دے گا، اور وہ بانٹ کر موت و حیات تمہیں ٹھوکروں میں بتائے گا کہ سوچو جس کا بنایا ہوا بندہ اتنا فل پاور ہے وہ خالق کائنات کتنا فل پاور ہوگا۔ لہذا اس نے ہدایت کا سلسلہ یہ جاری کیا، اس کے بعد انسانیت نے اور ترقی کی تو خالق کائنات نے آخر میں اپنے اس حبیب کو بھیجا کہ جس کے صدقے میں خدا نے ساری کائنات کو پیدا کیا تھا، اور اللہ نے تمام نعمتیں انسان کو عطا کی۔ آپ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، آپ پورے قرآن مجید کا غور مطالعہ کریے، بتحقیق مطالعہ کریے، مگر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دیں اور دینے کے بعد یہ کہا ہو ہم نے تمہیں ہاتھ دے دیے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے تمہیں پیر عطا کیے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے تمہیں دماغ عطا کیا بہت بڑا احسان کیا، ہم نے تمہیں انسان بنا دیا بہت بڑا احسان کیا، ہم نے تمہیں فرشتوں سے افضل بنایا بہت بڑا احسان کیا، ہم نے یہ کائنات بنا کر تمہارے قبضے میں دے دی، ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ ہم نے جہاں تک قرآن میں پڑھا ہمیں تو اتنا ہی ملا کہ خالق کائنات نے کہا میرے بندے یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ ستارے تیرے لیے ہیں، یہ چاند سورج کے قندیلے تیرے لیے ہیں، یہ دریا ہم نے تیرے لیے بہائے، یہ ہوا تیرے لیے چلائی، یہ طیور تیرے لیے پیدا کیے، یہ چرند تیرے لیے بنائے، یہ پرند تیرے لیے بنائے، یہ جنت و کوثر کو تیرے لیے آراستہ کیا، ہم نے سب کچھ تیرے لیے دیا ہے۔ اور آپ غور بھی کریے گا آج انسان یہ سوچتا ہے ہم نے بہت بڑی ترقی کر لی، ہم نے زمین سے تیل نکال لیا تو لہٰذا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، ہم نے آسمان پر راکٹ کو اڑا دیا تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، مگر کبھی غور کریے گا ہم نے زمین سے تیل نکالا ہے، زمین میں تیل پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، نکالنے والا کوئی اور ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں عقل دی تو ہم نے راکٹ بنایا، جہاز بنایا، ہم نے اسے فضاؤں میں پرواز کرنے کے لیے چھوڑ دیا، مگر ذرا غور کریے اگر اللہ نے ہوا میں جہاز کو روکنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو نہ تو راکٹ چلتے، نہ طیارے چلتے، نہ جہاز چلتے۔ اس لیے یاد رکھیے طیارے بنانا تمہارا کام ہے، ہواؤں کو پاور عطا کرنا خالق کائنات کا کام ہے۔ اس نے تمہیں عقل دی کہ تم اس عقل کی بنیاد پر زمین کی تہ سے خزانے تلاش کرنے لگے، آسمان پر کمان ڈالنے لگے، چاند سورج کی میں سکونت کی فکر میں ہو، تمہارے قدم چاند تک پہنچ گئے۔ انتہا یہ ہے کہ ہوا پر حکمرانی کے مدعی بن بیٹھے، اور اب تم نے اتنی ترقی کر لی کہ تم نے بٹن دبایا تو یہاں بات کر لی، بٹن دبایا تو وہاں بات کر لی، ایک وقت میں ایک فوٹو کو کھینچا تم نے 1000 آدمیوں کو دکھا دیا، ایک انسان کلام کیا تو ہزاروں میل دور بیٹھ کر تم نے اپنی آوازوں کو سنوا دیا، اور تم نے یہ سوچا ہم نے اپنی آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا کر بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی ہے۔ مگر یاد رکھو جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی چلی گئی، بندگان خدا کی پاور سمجھ میں آتی چلی گئی، آج انسان ایک فوٹو کو ایک وقت میں 1000 جگہ پہ بھیج دیتا ہے، جبکہ وہ وہیں بیٹھا ہے جس کا فوٹو ہے، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہ قدموں کو بڑھایا، مگر بھیجنے والا بھی وہی ہے، جس کا فوٹو بھیجا گیا وہ بھی وہی ہے، مگر ایک وقت میں 1000 لوگوں نے فوٹو دیکھ لیا۔ سمجھ میں آتا ہے اگر گنہگار کا فوٹو ایک وقت میں 1000 جگہ چلا جائے تو سب نے مان لیا، لیکن نور خدا
انسان اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، احساس نہیں کرتا، لہذا خالق کائنات یہی کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہیں علم عطا کیا، یہ علم کا کمال ہے۔ اگر ہم تمہیں عقل نہ دیتے، علم نہ دیتے تو نہ تم زمین کی تہ سے خزانے تلاش کر پاتے، نہ آسمان پر کمن ڈال پاتے، نہ چاند سورج میں سکونت کی فکر میں لگتے، نہ ہوا پر حکمرانی کے مدعی ہوتے، نہ سمندروں کے سینے پہ سوار نظر آتے۔ یہ جتنا کمال ہے ہمارے علم کا ہے۔ آج تم یہ سوچتے ہو ہم موبائل چلا رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ خدا کہتا ہے بنایا ہم نے ہے، مسخر ہم نے کائنات کو کیا۔ تم سوچو ہم تمہیں سب کچھ دیتے مگر عقل نہ دیتے، نہ تو علم حاصل کر پاتے، نہ شعور کی منزلوں میں قدم رکھ پاتے۔ ہم نے تمہیں عقل دی تو اب تم نے علم کو حاصل کرنا شروع کیا۔ تم جانتے ہو علم کہتے کس کو ہے؟ علم کتابوں میں لکھی ہوئی لائنوں کا نام نہیں ہے، علم کتابوں میں آئے ہوئے حرفوں کا نام نہیں ہے، علم دو جملوں میں میں اب تک پہنچاؤں کہ علم کہتے کس کو ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ کائنات کی رونق علم ہے، دنیا کی زینت علم ہے، ملکوں کی ترقی علم ہے، قوموں کی بلندی علم ہے، اخلاق کا معیار علم ہے، قوموں کی کسوٹی علم ہے، علم ہے جو بیماروں کا اسپتالوں میں علاج کرتا ہے، علم ہے جو انسان کو سمندر کے سینے پہ سوار کراتا ہے، یہ علم کا کمال ہے جو انسان کو ہوا کے دوش میں لیے گھومتا ہے، یہ علم کا کمال ہے جو انسان کو آسمان پر کمن ڈلواتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چہرہ بھی دکھاتا ہے، آواز بھی سنواتا ہے، یہ علم کا کمال ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ فوٹو پہنچاتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا علم کا کمال یہ ہے اگر خاموش رہے تو قرآن بنتا ہے، اگر بول اٹھے تو اہل بیت بنتا ہے۔ ایک سوات ہے سے محمد والے محمد کا یہ علم کا کمال ہے کہ علم اگر خاموش رہتا ہے تو اہل قرآن بنتا ہے، اگر بول اٹھتا ہے تو اہل بیت بنتا ہے۔ یا اور جملہ بدل کر عرض کروں، علم اگر لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اگر پیکر میں ڈھلتا ہے تو اہل بیت بنتا ہے۔ لہذا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم تمہیں یہ نعمتیں نہ دیتے تو تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم کچھ بھی کر بیٹھتے، کہ تم بھول گئے اپنے اس دور کو۔ خالق کائنات نے سورہ حلقہ جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، حقیقت انسان کو بیان کرتے ہوئے کہا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، کہ تم اپنی اوقات نہیں دیکھتے کہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ تم اس قابل بھی نہ تھے کہ تمہارا تذکرہ کیا جائے۔ سلام کرو ہماری قدرت کاملہ کو کہ ہم نے تمہیں اپنے علم سے نوازا، اور اس علم کا کمال یہ بنا کہ تم ناقابل تذکرہ تھے تو ہم نے تمہیں اتنا بلند کیا کہ تم کائنات میں اشرف المخلوقات کہلائے، جناتوں سے بلند بنے، ملائکہ سے بلند بنے، اور اب اتنا کنٹرول تمہیں کائنات پہ دیا کہ تم نے جیسے چاہا ہماری کائنات کو چلایا۔ مگر یاد رکھیے گا اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، مگر بنانے کے بعد کہیں پر بھی یہ نہیں کہا، جو میں نے اپنے سامنے عرض کیا ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، ہم نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا، ہم نے چلنے کے لیے زمین کا فرش تمہیں دیا، ہم نے بہت بڑا احسان کیا، ہم نے آبرو جیسی آبرو کو قائم کر کے تمہاری عزت کو محفوظ کیا، ہم نے تم پر بہت احسان کیا، ہم نے تمہاری اندھیری راتوں میں روشنی کے لیے چاند سورج کی قندیلوں کو روشن کیا، تو ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم نے پینے کے لیے تمہیں پانی آسان طریقے سے دے دیا تو ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے سانس لینے کے لیے تمہارے لیے ہواؤں کو چلا دیا تو ہم نے تم پر بہت احسان کیا، ہم نے نبیوں کو بھیجا تو تم پر کوئی احسان کیا، ہدایت کا انتظام کیا تو ہم نے تم پر کوئی احسان کیا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا، لیکن جیسے ہی باری اس آخری پیغمبر کی آئی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 میں اللہ نے مسکرا کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً مومنین پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر آیتوں کی نفس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کی عظمت ایک طرف، نور محمد ایک طرف۔ اگر عظمت محمد نہ ہوتی، اللہ نے کہا ہم نے تم پر یہ احسان کیا
کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. جو آج لوگ کہتے ہیں سورہ جمعہ کی آیت کو پڑھ کر کہ امیین کا مطلب جاہلوں کا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، وہی پروردگار جس نے جاہلوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا. تو پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163. لقد من اللہ علی المؤمنین، بتحقیق ہم نے مومنین پر مخصوص احسان کیا. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. لہذا خالق کائنات نے کہا ہمارے تمام کائنات کے احسان ایک طرف، ذات محمدی کو تمہارے درمیان میں بھیجا، یہ احسان ایک طرف. اس لیے کہ کہاں تم جیسے نجس، کہاں وہ طیب و طاہر پیغمبر، کہاں تم جیسے گناہگار، کہاں وہ پاک و پاکیزہ رسول کہ جس کی زیارت کے لیے ہوئے بے چین رہتی ہے. قرآن جس کو مزمل و مدثر کہہ کے پکارتا ہے. کہاں تمہاری نجس زبان، کہاں سیرت پیغمبر. اس نبی کی توصیف کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم زبان اگر کوثر کے پانی سے دھلی ہو تو توصیف محمد بیان کی جا سکتی ہے. اگر ذوالفقار کی جھنکار ہو تو نبی کے کردار پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے. اگر علی کا کردار ہو تو کردار محمد کو بیان کیا جا سکتا ہے. اگر جبریل کا ترنم ہو تو لہجہ محمد پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے. اگر فاطمہ کی عصمت ہو تو عصمت محمد کو بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کائنات کے اندر یہ تمام کمالات کسی بھی انسان میں ممکن نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا کائنات میں کوئی بھی انسان تو یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے 12 آئینے ہمارے سامنے ایسے لگائے کہ یاد رکھنا ان 12 آئینوں میں تم تصویر دیکھنا تمہیں ہمارے نبی کی تصویر نظر آئے گی. یہ 6 آئینے الگ الگ ہیں مگر تصویر سب ایک دکھاتے ہیں. 12 کا مزاج ایک ہے، 12 کی طبیعت ایک ہے، 12 کی فطرت ایک ہے، 12 کی جبلت ایک ہے. اگر یہ 12 نہ پہچانے گئے تو نبی نہیں پہچانا جائے گا. اگر نبی نہ پہچانا گیا تو ہم پہچان میں نہیں آئیں گے. اگر ہمیں پہچاننا ہے تو نبی کو پہچانو، نبی کو پہچاننا ہے تو 12 کو پہچانو. اور یہ یاد رکھنا جو کائنات میں ان 12 کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارے نبی کا نہیں ہو سکتا. جو نبی کا نہ ہوا وہ خالق کائنات کا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات سے محمد والے محمد کا. یہ 12 آئینے ہم نے تمہارے درمیان میں اسی لیے لگائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے ہمارے نبی کو پہچانو. جب تمہارے سامنے یہ 12 آئینے لگ جائیں گے تو ہمارے نبی کی تصویر نظر آ جائے گی. اور یہی سبب ہے جب تک انسان ان 12 آئینوں کو دیکھتا اس وقت تک سیرت محمد سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے یہ سیرت انسانے کے لیے تو خدا نے ذوالفقار کو اپنے نبی کے ہاتھوں میں دیا تھا اور نبی نے علی کے ہاتھوں میں دیا تھا تاکہ زمانہ پہچان لے کہ نبی اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے. میدان میں تلوار کے جوہر دکھانے والا وسیع ہوتا ہے مگر بغیر تلوار چلائے میدان میں ثابت قدم رہنے والا نبی ہوتا ہے. جو بغیر تلوار کے بھی میدان میں ثابت قدم رہ جائے اسے نبی کہا جاتا ہے اور جو تلوار کے جوہر دکھائے اسے وسیع کہا جاتا ہے. لہذا خالق کائنات نے اسی لیے پڑھ کے کہا میرے حبیب کنت کنزا مخفیا فاحببت اعرفہ فخلقتک یا محمد. میرے نبی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا اعرفہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد تو میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کر دیا. آپ غور کریے گا دل نہ رکھنے والے کے دل میں خیال آیا، ذہن نہ رکھنے والے کے ذہن میں فکر پیدا ہوئی. فاحببت اعرفہ کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقتک یا محمد میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کر دیا. آئیے اللہ کے ناموں پر جب آپ غور کریں گے تو ہم دن ملتا ہے اللہ قادر ہے. آپ جانتے ہیں قادر کسے کہتے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن میں آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کن کہہ کر کائنات کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے. خدا کہتا بھی نہیں ہے اس لیے کہ کہے تو لفظ
कायनात को बना दिया। उसने सोचा तो जमीन को बनाया, सोचा तो आसमान को बनाया, सोचा तो चांद सूरज को बनाया, पहाड़ों को बनाया, सोचा तो दरिया को बनाया। खाली सोचा, सोचकर सारी दुनिया को बनाया। उसने कहा मैं कादिर हूँ, कदीर भी हूँ, यानी मुझसे एक लम्हे के लिए भी मेरी कुदरत जुदा नहीं है। मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जैसे चाहूँ ऐसे कर सकता हूँ, सारी कायनात की हिफाजत करता हूँ। आपके सामने नहीं है रिवायत कि जनाब मूसा ने सवाल कर लिया था, परवरदिगार इतना बता, क्या तुझे कभी नींद आती है, सोता है, थकता है? ठीक है, बशर अपने मिजाज पर तोलता है। मूसा रसूल है मगर बशरियत का चंबा लगा है। सवाल कर लिया, माबूद इतना बता, क्या तुझे कभी नींद आती है? आपको आयतल कुर्सी याद है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। वो ऐसा रब है जिसे न कभी नींद आती है न कभी ऊंघ आती है। वो झूमता भी नहीं है, सुस्ती भी नहीं आती। मूसा ने सवाल किया, अल्लाह ने कहा मूसा लफ्जों में जवाब सुनोगे या प्रैक्टिकल करके देखोगे? प्रैक्टिकल में देखना चाहोगे? क्या है खुदा, उसने किस अंदाज से कायनात को बनाया और उसने अपनी पहचान के लिए इस नबी को पैदा किया और इस नबी की पहचान के लिए 12 आईनों को पैदा किया जिनमें किरदार मोहम्मद नजर आए। मूसा कैसे देखोगे? अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे भी कहा जाए, आपने देखा है पहले रेडियो चला करता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे, बीबीसी लंदन से खबरें सुना करते थे। फिर तरक्की का दौर आया तो टीवी आ गया, टीवी ने रेडियो को खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि वहां आवाज थी, तस्वीर नहीं थी। यहां आवाज भी है, तस्वीर भी है। अब टीवी के बाद दुनिया ने और तरक्की की तो ये एलसीडी आ गई। अब टीवी में दिक्कत ये थी, अगर लाइट चली गई तो प्रोग्राम निकल जाता था। एलसीडी ये जहां रोकोगे वहीं से चलेगी, लिहाजा इसने इसको भी खत्म किया। तरक्की और आगे बढ़ी, कौन कैसेटें उठा के फिरेगा? अब जरा सा मोबाइल जेब में आया, जो चाहा वो इसके अंदर देख लिया। याद रखिए, शय कोई खराब नहीं होती, इंसान की नीयत पे दारोमदार होता है। ये मोबाइल वो है, चाहे तो गुनहगार को मोमिन बना दे और चाहे तो मोमिन को गुनहगार बना दे, इस्तेमाल के ऊपर है। लिहाजा इसने सारी चीजों की औकात खराब कर दी। क्यों? इसलिए कि इसमें आवाज भी है, इसमें तस्वीर भी है, और न वक्त न टाइम न जगह, जहां चाहो जब चाहो इसको चला लो। लिहाजा ये होता है, तो इंसान प्रैक्टिकल को ज्यादा करता। मसलन अगर आप मुझसे पूछे जनाब मुख्तार की तारीख, मैं आपको इतनी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज हर बच्चे ने मुख्तार नामा देख रखा, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। इसलिए कि जबान का और तस्वीर का कोई मैच नहीं है, तस्वीर का असर ज्यादा बड़ा है। इसलिए इंसान को सीरियल की जबान जल्दी याद होती है, याद हो जाता है। तो मूसा ने कहा, परवरदिगार जबान से तो तेरी सुनते ही है, प्रैक्टिकल करके दिखा कि तो कायनात की हिफाजत कैसे करता है, मुझे प्रैक्टिकल में दिखा। कहा अच्छा प्रैक्टिकल में देखोगे? कहा तो मूसा कोरिडोर से नीचे उतरो और बाजार मिस्र में जाओ, जाने के बाद वहां से 2 बराबर के हम वजन शीशे खरीदो और करेगा 2 बराबर के शीशे लाओ खरीद के। मूसा गए, जाके ले आए। कहा मूसा ले आए? कहा एक काम करो, एक शीशा एक हाथ में रखो, एक शीशा एक हाथ में। मूसा ने रख लिया। कहा बैठ जाओ। मूसा बैठ गए। कहा देखो, जब तक हमारा हुक्म ना हो उस वक्त तक शीशों को जमीन पे ना रखना। अल्लाह कैसे हिफाजत करता है, कदीर है वो, लेकिन अजमत मोहम्मद को पहचानिएगा। जब तक हमारा हुक्म ना हो शीशे जमीन पे ना रखना। अब ये आम इंसान का हुक्म नहीं है, ये उसका हुक्म है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, जिसके जैसी कायनात में कोई शय नहीं है, उस जैसा न कोई हाकिम है न बादशाह है। वो लम यजिल वलम यजाल है, उसे कभी सवाल नहीं होता। वो ऐसा बादशाह है जिसके हुकूमत को कोई खतरा नहीं होता। ना उसे पार्लियामेंट की जरूरत है, ना व्हाइट हाउस की जरूरत है, ना एमपी की जरूरत है, ना एमएलए की जरूरत है। इसलिए कि उसे वोटों ने चुन के नहीं बनाया, बल्कि वो ऐसा कादिर है कि जमाने से पहले भी था, जमाने के बाद भी है। उसे किसी की पावर की जरूरत नहीं पड़ती। का जब तक हम हुक्म न दे इन्हें जमीन पे न रखना। मूसा बैठ गए। 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे जब गुजरे, रात हो गई। कहा माबूद रख दूं? कहा नहीं, जवाब लेना है प्रैक्टिकल में। कहा परवरदिगार का तो लिए बैठे रहो। अब 1 रात गुजरी, मूसा ने गुजार दी। दूसरा दिन हुआ, अब नींद का गलबा
اس لیے کہ جہاں رسالت ہے وہاں بشریت بھی ہے. اگر بشریت نہ ہوتی تو بھوک پیاس نہ ہوتی, تکلیف نہ ہوتی. ایسا نہیں ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں, پیغمبروں کو نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی ہوتی تھی. بات لوگ کیا کرو, یہی موسیٰ کوہ طور پہ گئے. اللہ نے کہا موسیٰ خیریت تو ہے, کیوں اداس ہو, کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا پروردگار بخار ہو رہا ہے. یہ نئی بیماری نہیں ہے, کہا بخار ہو رہا ہے. کہا اچھا موسیٰ بخار ہو رہا ہے؟ کہا ہاں. کہ جو برابر میں تمہارے درخت ہے اس کے 2 پتے توڑو, بسم اللہ کر کے کھا لو, بخار اتر جائے گا. موسیٰ نے توڑ کے کھا لیا. اللہ کے حکم سے کائنات چلتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. بغیر خدا کے کائنات کا ذرہ حرکت نہیں کر سکتا. توڑ کے کھا لیا, بخار ٹھیک ہو گیا. چند دنوں کے بعد موسیٰ کو پھر وائرس ہوا. اب جو بخار ہوا, موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے. اب موسیٰ نے سوچا ذرا سی بات کے لیے اللہ کو کیا تکلیف دے دی. آپ نے دیکھا نا ہوتا ہے آج کے دور میں, اگر آپ بات کر لیں کہ بخار ہو رہا ہے, کہا صاحب فلاں ٹیبلٹ کھا لو, فلاں کھا لو, فلاں کھا لو. ہر آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے, اپنی رائے دینے لگتا ہے. اب موسیٰ نے بھی سوچا اللہ سے کیا کرنا, اللہ نے ایڈریس تو دے دیا ہے, اس درخت کے پتے توڑ کے کھا لیتا ہوں. اب موسیٰ نے 1 پتا کھایا, کچھ نہیں ہوا. 2 کھائے, کچھ نہیں ہوا. 3 کھائے, کچھ نہیں ہوا. 4 کھائے, کچھ نہیں ہوا. تفسیر معلوم جلد نمبر 17 میں ہے کہ 7 کھا لیے, کچھ نہیں ہوا. آواز قدرت آئی, موسیٰ آج کھانا نہیں کھایا, جو درخت کے پتے کھا رہے ہو خیریت تو ہے؟ کہ معبود بخار ہو رہا ہے. کہ پھر کہ درخت کے پتے کھا رہا ہوں. کہ کیا ہوا؟ معبود پہلے تو نے کہا تھا میں نے 2 پتے کھائے تھے, بخار صحیح ہو گیا. اب 7 کھا لیے, بخار صحیح نہیں ہوا. آواز قدرت آئی, موسیٰ رسول ہو کر بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کرو. تم درخت کے پتوں میں کیا شفا تلاش کر رہے ہو؟ یاد رکھنا درخت کے پتوں میں شفا نہیں ہے, ہمارے امر میں شفا ہے. ہم نے شفا بننے کے لیے کہا, یہ درخت کے پتے شفا بن گئے, ورنہ ان میں شفا نہیں ہے. ہم سے اجازت لیتے تو یہ پھر شفا بنتے, ہمارا امر نہیں تھا, لہذا بھی یہ شفا نہیں بنیں گے. لہذا دوسرا دن ہوا تو موسیٰ کو بھی یہ تمام چیزیں, یا نبیوں کو, اماموں کو یہ تمام چیزیں لاحق ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی, انہیں زخم لگتا تھا تو درد نہیں ہوتا تھا, یہ پیاسنے لگتی تھی. اب رات ہوئی, اب جب دوسری رات آئی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رات جاگ کے آپ کو کیسا لگتا ہے. اور کوہ طور کو چھوٹا سا پہاڑ بھی نہیں ہے کہ جس پہ آسانی سے چڑھ کے چلے گئے ہوں, کئی کلومیٹر چڑھنا پڑتا تھا. چڑھ کے گئے, بیٹھے ہیں, نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ بستر ہے, نہ تکیہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب جب دوسری رات ہوئی تو نیند طاری ہونے لگی, بدن ٹوٹنے لگا. موسیٰ بار بار آنکھیں کھولنے لگے. تاریخ کہتی آدھی رات گزری تھی کہ اچانک سے اب جو نیند کا جھونکا آیا, جسے قرآن نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے کبھی اونگ نہیں آتی. اب جو اونگ آئی تو دونوں شیشے آپس میں ٹکرا گئے. اب جو کنچ سے کنچ ٹکرایا تو ٹوٹ گئے. اب جو ٹوٹے تو موسیٰ کی آنکھ کھلی, گھبرائے. گھبرانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد کہا معبود مجھے بخش دینا, یہ عمل بے اختیاری صورت میں ہوا ہے, میں نے جان بوجھ کر تیرے عمر سے نافرمانی نہیں کی ہے کہ تو نے حکم دیا تھا زمین پہ نہ رکھنا, ٹوٹنے نہ پائے. یہ بے اختیاری حالت میں ٹکرا گئے, لہذا ٹوٹ گئے تو میں گناہگار نہیں ہوں. آواز قدرت آئی, موسیٰ کتنے شیشے تھے؟ کہا 2 شیشے. کہا وزن کتنا تھا؟ کہا معمولی سا وزن تھا. کہا کیا کیا؟ کب تک سنبھال پائے؟ کہا صرف 2 دن بھی نہیں سنبھال پایا. آواز قدرت آئی, موسیٰ دیکھا تم نے سونے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 2 شیشوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ ڈالی تھی, تم 2 دن بھی دونوں شیشوں کی حفاظت نہ کر سکے, نیند نے دونوں کو توڑ دیا. سوچو اگر ہم سو جائے تو جیسے شیشے ٹکرا گئے ایسے کائنات ٹکرا جائے گی. سوچو موسیٰ, جیسے تم سوئے اور سونے کا نقصان یہ ہوا, اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ دونوں شیشے ٹکرا گئے. جیسے تم سو کر ان 2 کی حفاظت نہ کر سکے, اگر ہم سو جائے تو یہ کائنات ٹکرا جائے گی. واقعہ گزر گیا, مگر میں نے ایک جملہ ضرور تاریخ میں پڑھا کہ یہ موسیٰ کی منزلت ہے. جوان ہے, بہادر ہے, قوی ہاتھ ہے, ہاتھوں پر 2 شیشے ہیں, مگر موسیٰ کے ہاتھ دوسرے دن 2 شیشوں کے وزن سے لڑکھڑانے لگے, کانپنے لگے. موسیٰ کے جوان ہاتھوں سے 2 شیشوں کا وزن برداشت نہ ہوا, مگر سلام کرو اس علی کو جا کر جس نے 2 انگلیوں پر باب خیمہ. ایک سوال
मगर वो कदीर होकर, कादिर होकर। दूसरा नाम मुख्तार, वो अपने फैसले लेने में किसी की राय का मोहताज नहीं है। आप सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह समद, वो हर शय से बेनियाज है, किसी शय के उसे एहतियाज नहीं है। तो मुख्तार भी है और कदीर भी है, यानी जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। फिर उसे जरूरत क्या है कि उसने कहा कुन तो कंजन मख्फियन फअहबब्तु आरफो फखलक़तुका या मोहम्मद, मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपनी पहचान के लिए तुझे पैदा कर दिया। माबूद, ये इंसान तो इतना सीरक है, इतना होशियार है, इतना चालाक है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने मनसब को बाकी रखने के लिए, अपने ओहदे को संभालने के लिए ये कल को तेरी जात तक को दारदार करेगा और आवाज देगा, अल्लाह के अलावा गैर खुदा को वसीला न बनाना, अल्लाह के अलावा गैर खुदा से मदद न मांगना, अल्लाह के अलावा गैर खुदा को मार्फत का जरिया न बनाना। माबूद, इतना तो बता, ये बिदअत के फतवे लगेंगे, हम क्या करेंगे? आवाज कुदरत आई, मैं पहचान का वसीला बनाकर अपने नबी को मुनकरीन वसीला के मुंह पर कयामत तक के लिए यही तो ताला लगाना चाहता हूँ कि पहचान लो, जब मैं कादिर और कदीर होकर, मुख्तार होकर, बगैर मोहम्मद के अपनी खुदाई ना पहचानवा सका तो बगैर इमामों के अपना दीन क्या पहचानवाओगे? सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब मैं बगैर इनके अपने खुदाई को साबित नहीं कर सकता, अपने आप को नहीं पहचानवा सकता, तो तुम मजबूर होकर, कमजोर होकर अपने आप को क्या मनवाओगे, क्या पहचानवाओगे? इसलिए अगर हम तक पहुंचना है तो फब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। और ये याद रखना, जितना वसीला पाकीज़ा होता है उतना ही चेहरा साफ सुथरा नजर आता है, जितना रास्ता अच्छा होता है उतना ही चलने में आसानी होती है। अल्लाह ने कहा हमने तुझे अपनी पहचान का वसीला बनाया। अल्लाह ने हमको दो आंखें दी हैं, हमें और आपको सबको। इनसे सारी दुनिया को देखते हैं या नहीं देखते? हम सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अगर हमें अपना ही चेहरा देखना हो, वसीला क्या है? अगर हमें अपना ही चेहरा देखना हो तो क्या करेंगे? एक वसीले की जरूरत पड़ेगी, जिसे आईना कहते हैं, शीशा कहते हैं। और वसीले की खासियत क्या होगी कि जितना आईना साफ होगा उतना ही चेहरा साफ नजर आएगा। आईना दागदार है तो चेहरा भी अच्छा महसूस नहीं होगा, आईना साफ है तो चेहरा साफ नजर आएगा। खुदा ने अपनी पहचान का वसीला मोहम्मद मुस्तफा को बनाया और कुदरत जानती थी कि इसके किरदार में अपने सिफात को देखना है, लिहाजा उसने इस आईने को ऐसा पैदा किया कि चला तो हमारी मर्जी से, बैठा तो हमारी मर्जी से, उठा तो हमारी मर्जी से। इसलिए कि अल्लाह जानता था अगर इसमें दाग नजर आया तो हमारी कुदरत में दाग नजर आएगा। लिहाजा खुदा ने ऐसा बेदाग पैदा किया कि नाम ही मुस्तफा पड़ गया, चुना हुआ, मुंतखब करदा, मुअय्यन करदा। लिहाजा अल्लाह ने कहा हमने इस बेऐब को अपनी पहचान के जरिया बनाकर तुम्हारे दरमियान में भेजा। आइए अल्लाह से सवाल करें, परवरदिगार तूने अपनी पहचान का जरिया तो बना दिया, मगर तेरे वजूद तो है नहीं, न सर है, न हाथ है, न आंखें हैं, न चेहरा है, न पैर है। हम तुझे पहचानेंगे कैसे कि तू खुदा है? पहचान का जरिया बना रहा है। पहचाना किसने जाता है? जब कोई शय सामने मौजूद हो। कसा भी इसकी पहचान का जरिया है। अल्लाह ने कहा मेरी पहचान का जरिया ये है। तो माबूद, ना तो तेरे जिस्म है, न चेहरा, न हाथ, न आंखें, न पैर, तेरे न जबान, कुछ भी नहीं है। हम तुझे पहचानेंगे कैसे? तो परवरदिगार है। आवाज कुदरत आई, खबरदार इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ये मसला हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। याद रखो हम 12 किरदार ऐसे पेश करेंगे जमाने के सामने कि जब वो चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे खुदा चल रहा है, जब वो बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे खुदा बोल रहा है। इंतहा ये है, हाथ उनके होंगे मगर यदुल्लाह कहलाएंगे, जबान उनकी होगी मगर लिसानुल्लाह कहलाएगी, आंखें उनकी होगी मगर ऐनुल्लाह कहलाएंगी, चेहरा उनका होगा मगर वजहुल्लाह कहलाएगा, जिस्म उनका होगा मगर अब्दुल्लाह कहलाएगा, ओहदा उनका होगा मगर वलीउल्लाह कहलाएगा। एक
ایسا ہوگا کہ جیسے اللہ کا ہے. اسی لیے تو خدا نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری, یہ تو تمہارے رب نے ماری ہے. میرے حبیب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تم تو بولتے بھی وہی ہو جو تمہارا خالق کائنات وہی کرتا ہے. لہذا ان 14 کا کردار ایک جیسا ہوگا, اور اب ان کا مزاج یہ ہوگا کہ جس سے پہلا گفتگو کرے گا اس سے آخری گفتگو کرے گا, جسے پہلا منہ نہ لگائے گا اسے آخری بھی منہ نہ لگائے گا. انتہا یہ ہے کہ ان کا پہلا بھی کعبے سے آئے گا, آخری بھی کعبے سے آئے گا. فرق اتنا ہے جو کعبے میں پیدا ہوگا اسے ہادی کہا جائے گا, جو کعبے سے ظہور کرے گا اسے مہدی کہا جائے گا. اس صلوات سے محمد و آل محمد پر سب کا مزاج ایک ہوگا, سب کا مقصد ایک ہوگا, سب کا انداز ایک ہوگا. اور یہی سبب ہے کہ آج زمانہ کہتا ہے کہ 12واں غائب ہے, بلاتے کیوں نہیں ہو. میں نے کل بھی عرض کیا, یقیناً اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں تو ہمارے بلانے میں دیر ہوگی, اس کے آنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم اتنے بلانے کے لیے پریشان نہیں ہیں جتنا وہ آنے کے لیے پریشان ہے. آپ کو 2 جملوں میں بتاؤں وہ کتنا پریشان ہے آنے کے لیے. اللہ غریق رحمت کرے, آپ نے نام سنا ہے آیت اللہ بہجت. یہ وہ نام ہے کہ کسی نے سنا ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک دن درس پڑھ کے میں ان کے ساتھ جب نکلا تو کچھ لوگوں نے ہاتھ ملایا, کچھ سے ملایا, کچھ سے نہیں ملایا. اللہ چکا ہے جواہر معصومین میں جگہ نہ تھا, اس قدر روحانیت بلند تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا معصومہ کے روزے میں نے کہا قبلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, سامنے والے مومن ہیں, سب نے آپ سے ہاتھ بڑھایا آپ کی طرف, آپ نے کچھ سے ملایا کچھ سے نہیں. تو انہوں نے پلٹ کے کہا سید تم نے ابو بصیر کا واقعہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا ہے. کہا چھٹے امام سے کیا کہا تھا انہوں نے کہ کتنے حاجی آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہا تو امام نے پلٹ کر کیا کہا تھا؟ حاجی کم ہے, حاجیوں کے لباس میں جانور زیادہ آئے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا بس یہی مسئلہ ہے, ہاتھ انسانوں سے ملایا جاتا ہے جانوروں سے نہیں. اتنی روحانیت بلند تھی اس آدمی کی. آیت اللہ بہجت انہوں نے ایک روایت پیش کی اپنے درس میں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے والا اتنے ہم پریشان نہیں ہیں جتنا وہ آنے والا پریشان ہے. وہ بیان کرتے ہیں اپنے مجلس میں کہ ایک دن ایک بچے نے, کم سے بچہ تھا, اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. اور یہ فرش ازا اس مکتب کے لیے, اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بہترین مدرسہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر بھی مہذب نہ ہوئے تو زمانے میں پھر کسی کالج کے اندر بیٹھ کر ہم ادب نہیں سیکھ سکتے. لہذا اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ, عزاداری کی تعلیم دو, نماز کی تعلیم دو, اچھائیوں کی تعلیم دو. ایک کم سے بچے نے سوال کیا گھر میں کہ ہم نے سنا ہے ہمارے امام زندہ ہیں. کہا بیٹا امام زندہ ہیں. کہا آئیں گے؟ کہا آئیں گے. کہا یہ یقین ہے کہ وہ زندہ ہے, وجود رکھتے ہیں؟ کہا بیٹا وجود رکھتے ہیں, زندہ ہے. بچہ سو گیا. جب سب گھر والے سو گئے, آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ بچہ رات میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد ہی اپنی بستی سے باہر نکلا, کچھ دور چلا جنگل میں, اس کے بعد میں رات تمام ہو گئی. صبح نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ لقد صحرا. اتنے آپ بلانے کے لیے پریشان نہیں ہیں جتنا وہ آنے کے لیے پریشان ہے. آنے والا صحرا نظر آیا, وہ چل رہا تھا کہ اچانک سے اس کے کان میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. سوار آ کے قریب رکا, پوچھا بیٹا کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا. میں نے پوچھا امام ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا ہیں. کہا پھر؟ کہا اگر امام ہیں تو ملاقات کیوں نہیں کریں گے؟ میں اپنے امام سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا ہوں. آنے والے نے کہا بیٹا اتنا آسان نہیں ہے امام سے ملنا. اس نے پلٹ کر کہا اگر زندہ ہے تو ملیں گے, اور اگر وہ زیارت نہیں کرا سکتے تو میں پھر ایسے کو امام نہیں مانتا. اور اتنا کہہ کے بچہ پھر چلا. تھوڑی دور چلا تھا کہ پھر سوار قریب آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ملنا چاہتا ہوں. بند کرو. آنکھوں کو بند کیا, دیکھا ایک کنواں ہے. اب جو آنکھیں کھولی, کہا بیٹا تمہارے امام اس کنویں کے اندر ہے, کیا جا سکو گے امام کے پاس؟ اس نے برجستہ پلٹ کر کہا میں نے مجلسوں میں کربلا کا واقعہ سنا ہے,
اگر کربلا کے بچے 3 دن کی پیاس میں فوج اشقیہ سے ٹکرا سکتے ہیں تو میں امام کی محبت میں کنویں کے اندر جا سکتا ہوں. تم میری محبت کا امتحان لے رہے ہو. اور یہ کہہ کے بچہ کنویں کے اندر کود گیا. سوار ساتھ ساتھ آیا, ہاتھ پکڑ لیا. تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک نور کی سواری آ کر رکھی گئی. بچے نے غور سے دیکھا, یہ آنے والا کہتا ہے بیٹا اس کو پہچانا, یہ بزرگ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تمہارے رسول کی سواری ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, وہ محمد عربی ہیں. بچے نے غور سے دیکھا, ایک دوسری ہماری آئی, جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تمہارے پہلے امام علی علیہ السلام ہیں. تیسری ہماری آئی, یہ تمہارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں. چوتھی سواری آئی, بیٹا یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا ہیں. پانچویں ہماری آئی, کہا بیٹا یہ تمہارے تیسرے امام جسے حسین کہا جاتا ہے وہ امام ہے. بچے نے غور سے دیکھا, کہا کچھ نہیں. اتنے میں ایک انسان اور نمودار ہوا. اب اس کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے اور کبھی ہماری کی طرف جاتا ہے, کبھی ہماری سے الگ آتا ہے, بار بار ٹہل رہا ہے. بچے نے معلوم کیا, یہ بتاؤ یہ ٹہلنے والا جوان کون ہے؟ تو اس جوان نے جو ساتھ لے کر آیا تھا اس نے برجستہ کہا, بیٹا یہ تمہارا وہی 12واں امام ہے جس کی زیارت کے شوق میں تم آئے ہو. تو اس بچے نے پلٹ کر کہا, مگر یہ اتنا پریشان کیوں ہے, یہ ہاتھ کو تلوار میں رکھے ہوئے کیوں ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے خود جا کے معلوم کرو. بچہ آگے بڑھا, سلام کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, مولا اتنا تو بتائیے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, یہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کر ٹہل کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا, بیٹا ابھی شاید تم سمجھ نہ سکو, مگر بس اتنا سن لو کہ جب یہ ذوالفقار مجھ سے علی اصغر کا سوال کرتی ہے تو یہ تڑپتی ہے اور یہ مجھ سے تڑپ کر کہتی ہے, مولا میں جنگ احد میں علی کے ہاتھوں میں اس لیے آئی تھی کہ کافروں کے سر اتاروں گی, مشرکین کے سر اتاروں گی. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ زندان شام میں ایک ننھی سی لہد سکینہ کی بنانی پڑے گی اور کربلا کے تخت صحرا پر ایک 6 مہینے کے بچے کو مجھے دفن کرنا پڑے گا. میرے لال جب یہ ذوالفقار تڑپتی ہے شہیدوں کے انتقام کے لیے تو میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں, اسے سکون ہو جاتا ہے. عزادارو بچے نے سنا, سننے کے بعد کہتا ہے, مولا اپنے شیعوں کو کوئی پیغام دیں گے, اپنے چاہنے والوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو امام نے کہا, ہمارے شیعوں کو اور ہمارا سلام کہنا اور ایک جملہ کہنا, تم اتنا بلانے کے لیے پریشان نہیں ہو جتنا ہم آنے کے لیے پریشان ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے ظہور میں آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہمارے سامنے جب کربلا کے شہیدوں کا نقشہ آتا ہے تو نہ ہم سو پاتے ہیں نہ ہم آرام کر پاتے ہیں. اور اس کے بعد امام نے جملہ کہا, میرے لال ولا ابکینا علیکا بدل الدموع دمن, جسے آپ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں. میرے لال تم حسین پر جب روتے ہو تو خالی آنکھوں کے آنسو گراتے ہو, مگر ہم سے پوچھو جب ہم حسین پر روتے ہیں اور ہماری آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو ہم خون کے آنسو اپنے جد نامدار پر بہاتے ہیں, حسین پر بہاتے ہیں. جاؤ میرے لال اور جا کر ہمارے شیعوں سے کہنا ہمارے ظہور کے لیے دعا کرے. بچہ کنویں سے باہر نکلا, یہ جوان لے کے چلا. جب اس کے گھر کے قریب تک آیا کہا, جاؤ بیٹا تمہارا گھر آ گیا. گھر والے پریشان ہیں, ماں مضطرب ہے اس لیے کہ بیٹے کی جدائی ماں برداشت نہیں کرتی, اپنے گھر چلے جاؤ. یہ بچہ 2 قدم بڑھا, رکا اور رکنے کے بعد کہتا ہے, تمہارا بہت بہت احسان ہے, تم نے سب کی زیارت کرائی, مگر کیا آخر میں اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ کیا تم اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ ارے تم بھی تو بتاؤ کہ تم کون ہو, کہ جو امام کے پاس رہتے ہو اور سارے اماموں کو جانتے ہو, سارے پنجتن کو جانتے ہو. اور سنو, سب نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے, تم ہاتھ نہیں ملاؤ گے, مجھے رخصت نہیں کرو گے, خدا حافظ نہیں کرو گے. بس اتنا سنا, سوار نے سر کو جھکا دیا, کوئی جواب نہ دیا. بچے نے پھر کہا, اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ اچھا نام نہیں بتاتے تو نہ بتاؤ, لو میں ہاتھوں کو بڑھاتا ہوں, مجھ سے اپنے ہاتھوں ملا دو. سوار نے کوئی جواب نہ دیا. بچہ ایک مرتبہ کہتا ہے, تمہیں اسی کربلا کے حسین کا واسطہ جس سے ملا کر آئے ہو, اس حسین کی محبت میں آؤ مجھ سے ہاتھ ملاؤ. اتنا سننا تھا کہ اس نے طرف کر کہا, اے میرے لال اگر میرے بدن پہ ہاتھ ہوتے تو مشکل سکینہ نہ چھپتی, دریا پہ علم ٹھنڈا نہ ہوتا. اے میرے لال, ارے پانی لانے کی وجہ سے میرے دونوں بازو قلم کر دیے گئے, میں وہی سقائے
ने बर्पा किया है ना, सुनेंगे ज़ियारत नाहिया में जुमला जो इमाम ने इमाम सज्जाद के लिए इस्तेमाल फरमाया। इमाम सज्जाद के लिए 12वें इमाम ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस बीमार पर। सुनिए ज़ियारत नाहिया का जुमला, मेरा सलाम हो उस बीमार पर जिसके बदन का गोश्त उसके बदन की जंजीर खा गई। अल्लाह अल्लाह, इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो उस बीमार पर जिसके हाथों का गोश्त उसके हाथों की जंजीर खा गई, पैरों का गोश्त पैरों की जंजीर खा गई। और उसके बाद इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो अरे उस मजलूम करबला पर कि जो न सर को झुका सकता था न सीधा चल सकता था, बल्कि गले के कांटोदार तो उसकी गर्दन में बेवस्ता हो जाता था। और उसके बाद इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो उस बीमार करबला पर जिसे शहीदों के लाशों से ऐसे गुजारा गया जैसे तमाशबीन को गुजारा जाता है, कि जिसकी मजलूमी पर जमीन और आसमान ने गिरिया किया। अल्लाह अल्लाह, इमाम 11 मुहर्रम को याद करके 12वें इमाम सैयद सज्जाद को सलाम करते हैं कि इस आलम में गुजारा गया। मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था कि ज़ैनब कहती है अम्मा सब भूल जाऊंगी मगर भाई के लाशे से गुजरना ये कभी जिंदगी में ज़ैनब नहीं भूल पाएगी। सैयद सज्जाद के चेहरे का रंग बदला। अज़ादारों क्या कयामत की मंजिल थी। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है अब जो ये काफिला शहीदों के लाशों के पास से गुजरा और असीरा ने करबला को सवार करके ले जाया जाने लगा, तो मैंने देखा एक ऊंट ने दूसरे ऊंट के कान में कुछ कहना शुरू किया। अब जो जानवरों के लब हिले, मैं सैयद सज्जाद के करीब आया और आने के बाद हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा मौला सज्जाद इतना तो बताइए ये जानवर आपस में क्या कह रहे हैं। इमाम ने सुना और सुनकर तड़प कर की जुमला कहा हमारी गुर्बत मर्सिया पढ़ रहे हैं, हमारी बेकसी का नोहा कर रहे हैं, हमारे ऊपर गिरिया कर रहे हैं। का मौला क्या मतलब? का ये जानवर आपस में कह रहे हैं होशियार हो जाओ हमारी पुष्ट पर औलाद फातिमा सवार है, सैयदजादियां सवार है, देखो आहिस्ता चलना कोई बच्चा गिरने न पाए। अगर कोई बच्चा गिर के हलाक हो गया हम फातिमा ज़हरा को क्या जवाब देंगे। अल्लाह अल्लाह, जानवर करबला की फितरत को महसूस कर रहे थे और इंसान जुल्म उठाने पर थे। तारीख कहती है करबला से काफिला आगे चला, पुश्ते कूफा पर पहुंचा, जोहरे कूफा पर आया। पर दो जुमले ज़दारों और बस में रहमत तमाम। तारीख कहती है अरब की चिलचिलाती हुई धूप, शिद्दत की गर्मी, जानवरों की ज़बानें तहनों से बाहर थी। उस शिद्दत के आलम में इमाम के हाथों में लोहे की हथकड़ियां हैं, पैरों में लोहे की बेड़ियां हैं, कमर में लोहे की जंजीर है, गले में लोहे का कांटोदार कड़ा है जिसे तोप कहते हैं। बस जुमला सुनिएगा ज़रा, महसूस करिए करबला क्या है। इमाम लोहे की हथकड़ी पहने हैं, चांदी की नहीं। और आप जानते हैं लोहे का मिजाज क्या है? लोहे का मिजाज ये होता है कि वो गर्मी को बहुत जल्दी कबूल करता है। आप लोहे को गर्मी में रख के देखिएगा, थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। आपने देखा जब ज्यादा तप जाता है तो लोहा सुर्ख हो जाता है। तारीख कहती है अब जो ये लुटा हुआ काफिला जोहरे कूफा पर पहुंचा तो काफिले को रोका गया, खयाम को लगाया गया, तमाम फौजें अश्तिया अपने अपने खेमों में जा बैठी। औलादे रसूल है, जलती हुई खाके कूफा है, न सरों पे साया है, न बालों पे चादर है, न हाथ खुले हैं, हाथों में रिस्मा है, बीमार के हाथों में बेड़ियां हैं। अज़ादारों तमाम फौजें अश्तिया खेमों के अंदर है, पानी पी रही है। औलादे फातिमा चलती हुई रेत पर प्यासी है और चलती हुई खाक पर बेसरो सामानी के आलम में बैठी है। तारीख कहती है कुछ देर मेरा इमाम बैठा रहा, मगर कुछ देर के बाद हाथों की हथकड़ियां गर्म होना शुरू हुई, पैरों की बेड़ियां गर्म होना शुरू हुई, कमर की जंजीर ने कमर को जलाना शुरू किया, गले के तौक ने गर्दन के गोश्त को जलाना शुरू किया। तारीख कहती है इमाम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब जो बेड़ियां सुर्ख हुई जो इमाम ज़माना कहते हैं कि जिसके हाथों की जंजीर उसके हाथों का गोश्त खा गई। अज़ादारों तो जंजीर गर्म हुई तो हाथों का गोश्त चला, पैरों का गोश्त चला, कमर का गोश्त चला, गर्दन का गोश्त चला। इमाम से बर्दाश्त न हुआ। तारीख कहती है
साए में बैठे कि बेड़ियों की झनकार पिसर साद के खेमे तक पहुंची। पिसर साद ने झनकार को महसूस किया, शिमर को बुलाया, शिमर मैंने बेड़ियों की झनकार को सुना है। ए सैयद सज्जाद फरार तो नहीं कर रहे, जरा जाकर तो देख। शिमर ने ताजियाने को उठाया, हवा में लहराया। अभी इमाम थी